بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح حدیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین جدید ایڈیشن ہے اور ترتیب ہے ڈاکٹر شفیع الرحمان صاحب کی، اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی۔ حافظ صلاح الدین یوسف عبد الصمد رفیقی۔ نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں نماز نبوی، یہ ہم آپ کی پیش کر رہے ہیں سامنے۔ ناظرین، آج ہم وی لاگ نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ نماز کی پوری کتاب آپ تک پہنچائی جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر پہلا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 17 پہ ہے، 17۔ اس سے پہلے اس کا تفصیل ڈیٹیل ہے کیا کیا۔ یہ ہے ویلاگ نمبر 1 صفحہ نمبر 17 یعنی 17، اور عرض ناشر کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اور ارکان اسلام کا عملی مظاہرہ نماز ہی سے شروع ہوتا ہے۔ نماز صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں، بلکہ یہ پہلے تمام انبیاء کی شریعتوں کا بھی اہم حصہ رہی ہے۔ خود انبیاء علیہ السلام کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا خاص طور پر کرتے رہے۔ قرآن کریم نے اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ بیان کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اس قدر محبوب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی خط امتیاز ٹھہری۔ نماز فواحش اور منکرات سے روکتی ہے اور مخلوق کے خالق سے رابطے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنے والا باری تعالیٰ سے براہ راست مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کی ایک بے مثل فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جملہ احکام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نماز پر بھیجنے، لیکن نماز کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آسمانوں پر بلا کر دیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز لازم ٹھہری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے خصوصی جداگانہ احکام نازل فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو نزا کے اس عالم میں بھی آپ کی زبان مبارک پر یہی تاکید تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 290/6۔ یعنی لیکن افسوس، آج امت کی اکثریت اس اہم فیصلے سے یکسر غافل ہے۔ اس کے دل و دماغ سے اس کی اہمیت ہی نکل چکی ہے۔ مسجدیں سنسان اور ویران ہیں اور بازاروں میں میلے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دورہ تھا کہ منافق بھی ترک نماز کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے۔ آج کیا زمانہ آن لگا ہے کہ پکے مسلمان بھی اسے ترک کرتے ہوئے اپنے ضمیر میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ آج جو نمازی ہیں ان کا حال بھی سب پر عیاں ہے۔ ہماری اکثریت اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے سرے سے ذمہ داری کا بوجھ اتارنے کے لیے نماز پڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں۔ یہ خشوع و خضوع سے خالی ہیں، سر سجدے میں ہوتا ہے لیکن دل میں ضم آشنائی ہوتی ہے۔
ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور فواحش و منکرات کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ جو نماز پورے دین کا ستون تھی، جو معاشروں اور قوموں کی اصلاح کرنے والی تھی، وہ آج ذاتی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتی نظر نہیں آ رہی اور فکر و عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ جو نماز لوگوں کے ایمان کی جانچ پرکھ کا معیار تھی، وہ آج اپنی اہمیت و فضیلت سمیت بہت سے گھرانوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے عطا کیا تھا، آج وہی مال اور کاروبار نماز میں رکاوٹ بن کر حائل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کا سبب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی سوچ بس اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، چاہے کیسی ہی ہو، کسی وقت میں ہو، کسی جگہ ہو، بس فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ نبوی سے ہٹ کر پڑھی گئی نماز کو شریعت سرے سے نماز ہی شمار نہیں کرتی۔ سنت سے خالی نماز زندگی بھر بھی پڑھی جائے تب بھی کسی کام کی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 2 رکعتیں بھی ادا کر لی جائیں تو بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ نماز کے عملی طریقے کار کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر دارالسلام نے نماز کی تعلیم و تفہیم کے لیے ایک جامع کتاب نماز نبوی شائع کی ہے۔ اس میں نماز کے احکام و مسائل اور تعلیمات، اصول اور مبادیات اور جزیات کے ساتھ ٹھیک وہی نماز سکھانے کی مخلصانہ کوشش کی گئی جو نماز امام انسانیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ کتاب سالہ سال سے تباہ ہو کر صحیح مسنون نماز کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہی ہے، جو کہ عملی اور عوامی حلقے ہیں، جو کہ علمی اور عوامی حلقے میں یکساں مقبول و معروف ہے۔ واللہ الحمد۔ اس کتاب کے مؤلف محترم ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیں۔ ان کا اسلوب تحریر بڑا سادہ اور مؤثر ہے۔ اس کی تحقیق و تخریج علامہ ابو الطاہر حافظ زبیر علیزئی رحمۃ اللہ نے کی۔ بزرگ عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف مولانا عبدالصمد رفیقی اور مولانا عبدالولی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تصحیح و تنقیح فرمائی۔ زیر نظر کتاب اسی سابقہ کتاب ہی کا جدید ایڈیشن ہے۔ یہ چند مزید خوبیوں سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس میں ادارے کے سینئر ریسرچ سکالر جناب حافظ آصف اقبال رحمۃ اللہ علیہ حفظ اللہ نے دارالاسلام کے جید علماء کرام کی مشاورت سے بعض اہم محاسن کا اضافہ کیا۔ انہوں نے پوری کتاب کا از سر نو جائزہ لیا اور جہاں تہاں جو کمی پائی اسے پورا کر دیا۔ جدید ایڈیشن کی یہ خصوصیات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ناظرین، پوائنٹ احادیث کے متن کی تصحیح اور ترجمہ کی اصلاح اور تسہیل کی گئی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، وضو کے بعد دعاؤں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، دعائے اذان میں من گھڑت اور مروجہ الفاظ کی مزید تحقیق و تنقیح کی گئی ہے۔ نمبر 5، اذان مغرب کے بعد کی مخصوص دعا کی تحقیق و تشریح کی گئی ہے۔ نمبر 6، بعض مسائل میں مزید تحقیق کی روشنی میں تبدیلیاں اور اضافے کیے گئے ہیں۔ نمبر 7، سجدہ تلاوت کے احکام و مسائل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 8، نماز جنازہ کی دعاؤں میں مسنون دعاؤں کا اضافہ، نیز عورتوں کی نماز جنازہ کی وضاحت کے ساتھ بچے کے جنازے کی دعاؤں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نمبر 9، کتاب میں مذکورہ مفید حواشی کو کتاب کا حصہ بنا دیا اور غیر ضروری بے جا حواشی حذف کر دیے ہیں۔ ناظرین، نماز کے لیے خوب پاک صاف ہو کر اچھے اور پاکیزہ لباس میں ملبوس ہونا ضروری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر کتاب میں احکام طہارت بڑی وضاحت سے بتائے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے مخصوص ایام کی مناسبت سے حصول طہارت کی علیحدہ تشریح کی گئی ہے۔ نجاست آلود کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ غسل جنابت کے احکام، وضو اور تیمم کے طریقے دل نشیں انداز میں سمجھائے گئے ہیں۔ مسجد کے آداب اور فضیلت کے باب میں نہایت ضروری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تحیت المسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اوقات نماز کی صراحت کی گئی ہے۔ اذان و اقامت کے احکام بتائے گئے ہیں۔ با جماعت نماز کے فضائل اور فیوز
کھول کھول کر سمجھائے گئے ہیں، صف بندی کی اہمیت جتلائی گئی ہے۔ محترم خواتین، مسجد میں آئیں تو کون کون سے احتیاطی لوازم محفوظ رکھیں، یہ پہلو خوب روشن کر دیا گیا ہے۔ ائمہ کرام کے فضائل اجاگر کیے گئے ہیں، نماز میں اعتدال کی شان بتائی گئی ہے، طویل نماز پڑھانے پر رسول اللہ کا رد عمل بھی ظاہر کیا گیا ہے، تکبیر اولیٰ کی اہمیت اور سکون و وقار ملحوظ رکھنے کی ضرورت عیاں کی گئی ہے۔ نماز سفر، نماز جمعہ، نماز عیدین کے احکام و آداب الگ الگ عنوانات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ نماز توبہ، نوافل، لیلۃ القدر، نماز استسقاء، نماز اشراق، نماز استخارہ اور نماز جنازہ کی جداگانہ تعلیمات اور طریقے ضمنی عنوانوں میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ نقاش کا نقش ثانی نقش اول سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ جوں جوں اس جدید ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں گے، اس کی اہمیت اور منفعت آپ پر روشن ہوتی چلی جائے گی۔ فہرست پر نظر ڈالیے، پہلی ہی نگاہ میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ایسا کوزہ ہے جس کی صفحات میں جزئیات سمیت نماز کے تمام اصول اور مبادیات کا بحرز خار سمٹ آیا ہے۔ ہر صفحے اور ہر سطر کے مدرجات قرآن و سنت کے حوالے سے خوب مزین ہیں۔ ابتدائی نگارشی میں بتلا دیا گیا ہے کہ اصل نماز وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی اور صحابہ کرام کو سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایک موقع پر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عملاً نماز پڑھا کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائے نماز کا ہر جز اچھی طرح دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں محفوظ کر لیں۔ موت ایک ناقابل تسخیر حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل آ پہنچے، جلد از جلد بارگاہ ربانی میں جھک جائیے۔ اس وقی کتاب کے مطالعے کو روزمرہ کا محمول بنا لیجئے۔ نہایت اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے، اس طرح آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے صحیفہ خوشنودی میں درج ہو جائے گا اور آپ صحیح معنوں میں حسن تقویم قرار پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اس کتاب کی روشن تعلیمات ہر مسلمان بہن اور بھائی کے ذریعے کہ ذہن اور زندگی میں ہمیشہ تازہ و کار رہیں اور فوز و فلاح کے برگ و بار لائیں۔ خادم کتاب و سنت عبد المالک مجاہد، مینیجنگ ڈائریکٹر دارالاسلام الریاض، لاہور۔ جنوری 2023 کو یہ لکھی گئی کتاب ہے۔ انشاءاللہ پوری کی پوری ناظرین ہم آپ کے سامنے کتاب رکھیں گے۔ یہ نیا ایڈیشن ہے اور بڑے ہی بہترین اور محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پوری کی پوری کتاب۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ بچپن میں جس نے ہے چلنا سکھایا، پڑھا کے لکھا کے ہے قابل بنایا، وہ بوڑھے ہوئے جو اکیلے ہوئے وہ انہیں ساتھ رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی دھن نہیں ہے۔ جنم سے تجھے ہے جس ماں نے پالا، بڑا ہو کے اس کا چھینے تو نوالا۔ رکھا کوکھ میں تھا 9 ماہ ہے جس نے، اسی ماں کو رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔ ناظرین پوری کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ نماز نبوی آپ تک پوری کی پوری ہم پہنچائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔